اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات بڑے خطرناک ہیں. پولرائزیشن شروع ہو چکی ہے. جو اہل خیر وہ خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے لیے حالات اللہ تعالیٰ خیر کے بنا رہے ہیں، کیونکہ فار ایوری ایکشن دیر از آلویز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. جب کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر کفر ہمارے مذہبی اقدار کے اوپر چوٹ لگاتا ہے تو اس کے جواب میں مسلمانوں کے دل میں رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں. ان کو آئینے میں کچھ نظر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس سے کچھ کرنے کی ان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ کو ان دونوں میں دیکھنا ہے کہ کس طرف ہم ہوں. آیا وہ ان لوگ جو کہ یہ بہائی کا سیلاب ہے اور نفس کی خواہشات میں بہنے کا سیلاب ہے اور اس کے لیے عقلی استدلالات پیدا کرنے کا سیلاب ہے، اس میں ہم بہتے ہیں، یا شریعت کے مسلمہ اصولوں جو آفاقی ہیں، جو کبھی تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مجدہ سنایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے مکمل کر لیا تمہارے لیے تمہارا دین اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر لیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یہ اعلان جو ہوا تھا تو ایک یہودی نے بھی سنا تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچائی گئی. انہوں نے فرمایا الحمدللہ اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک تو جمعے کا دن تھا اور ایک حج تھا. مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک انتہائی ستھرا نظام دیا ہوا ہے، پاک نظام دیا ہوا ہے. اس کی ہر چیز پاک ہے. کسی گندگی سے بچنے کا نام حیا ہے. جو گندگی ہمیں اسلام کے اس پاکی سے دور کرتا ہے وہ بے حیائی ہے. کیونکہ حیا صرف ایک خاص ترتیب کا نام نہیں ہے کہ آپ عورت سے پردہ کریں، یہ اس کا جز ہے، بلکہ اصل میں حیا اللہ تعالیٰ سے حیا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصل حیا اللہ تعالیٰ سے حیا. تو اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف شرع ہو. تو ایک طرف یہ ہے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، یمین یا یسار. یہ 2 راستے کھلے ہیں. ایک راستے پر شیطان ہمیں بلا رہا ہے اور ہماری نفس فدک بدک کر اس طرف جانا چاہتا ہے. دوسری طرف اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور آپ سے قسم کے طریقے ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو کس طرف ہم جائیں گے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس طرف جائیں جس طرف اللہ ہے، جس طرف اللہ کے رسول ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو یہ ہمارے لیے ایک گویا کہ آج کی دعوت ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے. یاد رکھنا ہے اللہ پاک نے خواتین کو بہت صلاحیتیں دی ہیں. میں کم از کم خواتین کی صلاحیتوں کا قائل ہوں. 3 صفات ان کو ایسے دیے گئے جو مردوں کو بہت کم ملے ہیں. مردوں کو ان کو حاصل کرنے میں کافی تگودود کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. مل جاتی ہیں لیکن تگودود اور محنت سے، اور اکثر عورتوں کو بغیر محنت کے ملی ہوتی ہے. اگر وہ کام میں لے آئیں تو کافی آگے جا سکتی ہیں.
ایک ان میں یکسوئی ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے تجربے کی روشنی میں فرماتے ہیں یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو. یعنی یکسوئی اتنی ضروری ہے کہ چاہے آپ کے پاس یکسوئی بھی نہ ہو پھر بھی یکسوئی آپ کے پاس ہو. یکسوئی خواتین کے پاس ہوتی ہے. دیکھیں میں خواتین کے سامنے بیٹھا نہیں ہوں لیکن میری بات سن رہی ہیں اور ماشاءاللہ سمجھ بھی رہی ہے. مردوں میں صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے رائیونڈ میں جب اجتماع ہوتا ہے تو اسپیکر کی آواز تو دور دور تک جاتی ہے اور انہیں اسپیکر ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں لگائے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو اسٹیج کے بالکل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو بولنے والے نظر آتا ہے ان کی توجہ اور ہوتی ہے اور جو دور بیٹھے ہوتے ہیں ان کی توجہ اور ہوتی ہے. مطلب ہمیں نظر آتا. تو اس کا مطلب مردوں میں صلاحیت بہت کم ہے, عورتوں میں صلاحیت بہت زیادہ ہے. عورتیں اگر سامنے بھی بیٹھی ہوں تو نگاہیں ان کے نیچے ہوں گی اور سن رہی ہوں گی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں سن رہی ہوتی. یہ ان کا نیچر ہے. تو ایک تو یہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے. دوسری صلاحیت انفعالیت ہے, تاثر لینا. اس کے فوائد بھی ہے, اس کے نقصانات بھی. فوائد اس کے یہ ہیں کہ کسی اچھے ماحول میں چلی جائے تو بہت جلدی اچھی ہو جائیں گی. خدا نخواستہ اگر برے ماحول میں چلی جائیں تو بہت جلدی بری ہو جائے گی, وہ سارے کچھ پہ پانی پھر جائے گا. یہ انفعالیت کی بات ہے. اور تیسری چیز ان کو جو ملی ہے وہ مردوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بالکل نہیں لگی ہوئی, اور وہ ہے خلافت کا شوق. تصوف میں اکثر لوگ آتے نہیں, جب آتے تو شیطان کو فوراً خلافت کا وہ دے دیتے ہیں لقمہ کہ تم خلیفہ بن جاؤ. ایک دفعہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ان کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے. حضرت نے بہت کوشش کی, ذکر اذکار بدلے, یہ کیا وہ کیا, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. ہزاریں مشائخ فکر مند ہوتے ہیں اپنے مریدوں کے لیے, تو ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو ان کو بلایا قریب, انہوں نے کہا بیٹا بات سنو, تم یہاں خانقاہ میں کس نیت سے آیا ہو؟ انہوں نے کہا اصل میں حضرت آپ کا جو فیض جاری ہے نا, سبحان اللہ, پوری دنیا میں مجھے نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے بھی یہ چیز مل جائے تو اسی طرح میں دن اور رات پہنچاؤں گا. حضرت نے فرمایا اچھا ابھی سے پیر بننے کی نیت کی ہے؟ کتا یہاں لیٹا ہوا ہے, نکالو اس کو, صرف اپنی اصلاح کی نیت کرو, صرف اپنی اصلاح کی نیت کرو. اور جس وقت ان کو اپنی صحت صرف اپنی اصلاح کی نیت پر لے آیا, ماشاءاللہ فائدہ ہونا شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اکائی ہے جو مردوں کے سامنے ہے, ان کو نقصان ہوتا ہے اس سے. تو میں عرض کرتا ہوں خواتین کے اندر یہ تین صفات سبحان اللہ قابل قدر ہے. ان پہ اگر تھوڑی محنت کی جائے تو یہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتی. لیکن جیسے میں نے عرض کیا وہ دوسرا پوائنٹ وہ اس طرح ہے کہ اگر فائدے کے اوپر چلی جائے تو سبحان اللہ بہت فائدہ ہوگا, نقصان پہ چلے جائے تو پھر بہت زیادہ نقصان, ملٹیپلیکیشن فیکٹر بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے جو دشمن ہے وہ سب سے زیادہ ان پر محنت کرتے ہیں, اسی خرابی کو پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں. نعرے اور دیتے ہیں, مقاصد اور ہوتے ہیں. نعرے خواتین کی آزادی, حقوق نسواں, یہ کرنا وہ کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, بڑے بڑے چارٹر, ہمارے جسم ہماری مرضی, یہ ساری باتیں ان کو بہت ہی زیادہ مزین کر کے دی جاتی ہیں, اور پھر یہ بیچاریاں استعمال ہوتی ہیں بہائی پھیلانے کے لیے. اس کے سے دباؤ کے لیے حدیث شریف میں بہت کلیئر کٹ چیزیں موجود ہیں. دیکھیں خوشبو ایک مصنون چیز ہے, کوئی ہدیہ کرے تو آپ روکے نہیں,
لیکن مردوں کی خوشبو میں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق ہے. مردوں کی خوشبو میں رنگ نہیں ہونا چاہیے، خوشبو زیادہ ہونی چاہیے، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ زیادہ ہونا چاہیے، خوشبو کم ہونا چاہیے. اس طرح ان کے لباس، ذرا نماز کو دیکھو، ان کی نماز میں کیا طریقہ ہے. آج کل یہ بھی ماڈرنزم ہے نا، کہتے ہیں مرد و عورت کی نماز ایک جیسی ہے. بھائی مرد و عورت ایک جیسے ہے ہی نہیں تو کیسے نماز ان کی ایک جیسے ہوگی؟ ایک جیسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف پیدا کیا ہے اور مختلف مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ایک جیسے ہے ہی نہیں. دیکھو یہاں جو اسائنمنٹ جس کا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کو باورچی خانے میں کام پہ لگایا جاتا ہے، اس کو 50,000 تنخواہ میں دے دے، اور ایک آدمی کو پانی بھرنے پہ رکھا جائے، اس کو 50,000 روپے تنخواہ دے. کام مختلف ہے لیکن تنخواہ ایک جیسی ہے. اس طرح کام مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے، لیکن اجر اپنے اپنے لحاظ سے. خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے گئی تھی نا کہ مردوں نے تو جہاد کے ذریعے سے اور اس قسم کی چیزوں کے لیے بہت کچھ پا لیا، ہم کیا کس طرح کریں گے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام ان کیا بتا دیا کہ تم اس طریقے سے حاصل کر سکتی ہو. تو اسائنمنٹس اپنے اپنے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں، لیکن اجر کے لحاظ سے اللہ پاک کے پیمانے اپنے ہیں. لہذا چونکہ وہاں کی جو زندگی ہے اصل ہے، وہاں تو معاملہ اجر کا ہے. شوبز تو ہے نہیں کہ میں یہاں کیا کرتا ہوں وہاں پر کیا نہیں، یہ والی بات نہیں. کام کوئی بھی دیا جائے اس پر اجر اللہ پاک پر جیسے عطا فرمائے وہ عطا فرما دیتے. تو خواتین کا کام مختلف ہے مردوں سے. خواتین کو پہلے آزادانہ سوچ دے دیا، پھر ان کو کہا کہ خود کماؤ، پھر خود کمانے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو برداشت کرو، بلکہ ان کو پسند کر لو. ظاہر ہے میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ کے لیے شنید ہوں گی. مجھ سے تو لوگ کنسلٹ کرتے ہیں، مجھے تو اپنی باتیں خود بتاتے ہیں. تو جو مسائل ان کو ہے وہ ہمیں معلوم ہے نا. جو کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کو جو مسائل وہ تو ہمیں معلوم ہے نا. آپ لوگوں کو تو ضروری نہیں کہ معلوم ہو پوری. تو یہ مسائل ان کو پیش آتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آزادی کا مزید ایکسپونینشل رائز کہ ان کو کہا ہمارے جسم ہماری مرضی، درمیان سے خدا کی مرضی کو نکال لیا. ہمارے جسم ہماری مرضی کا مطلب کیا ہے؟ ہم نفس کی بندیاں ہیں، جو نفس ہمارا کہے گا وہی ہم کریں گے. اور ابتدا میں بغیر تربیت شدہ نفس کا جو کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ. نفس امارہ کا تعریف قرآن نے خود کیا ہے کہ یہ تو وہ نفس ہے جو برائی کی طرف ہی مائل کرنے والی ہے. تو ہمارے جسم ہماری مرضی کا نعرہ یہ ہے کہ ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی روک کے ہمیں دکھا دے، ہم نہیں رکیں گی. ایسی بدبخت عورتوں کو پتہ چل جائے گا وہاں پر. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت حیا کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حیا نصف ایمان ہے. تو ہمارے ایمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حیا کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ویلنٹائن ڈے جس کی بنیاد یورپین زندگی ہے، جہاں کے حالات میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم خود وہاں گزرے ہیں، ہم وہاں رہے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے جانور، پڑھے لکھے جانور. یہ ہے یورپ کی زندگی. بلکہ قرآن کی زبان میں جانوروں سے بھی بدتر.
ہاں جی، وہ زندگی ہے ان کی، جہاں فیملی لائف ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس ہم جس بلڈنگ میں رہتے تھے 3 اپارٹمنٹ تھے، ایک منزل پر، کئی منزل عمارت تھی، گراؤنڈ فلور پہ تھے. ہمیں جس وقت اس بلڈنگ میں ہمیں جگہ مل گئی تو ہمارے ایک دوست جس نے ہمارے لیے ارینجمنٹ کیا تھا وہ فلسطینی تھے. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ آ تو گئے لیکن یہاں پر ایک بڑی شیطان عورت ہے 30 اپارٹمنٹ اس کی ہے، وہ بہت تنگ کرنے والی ہے، بہت تنگ کرنے والی، آپ کو بھی تنگ کرے گی. میں نے کہا اللہ مالک ہے انشاءاللہ تنگ نہیں کرے گی. ہوا کیا، 4-5 دن تو پتہ ہی نہیں چلا، نہ اس کو ہمارا پتہ چلا نہ میں ان کو پتہ چلا. بس اب ظاہر ان کا اپنے اپنے روٹین ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. ہمارا روٹین ان سے مختلف تھا، لہٰذا ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی. پھر بعد میں پتہ چلا جیسے کہ وہاں پر یوزول ہے کہ بچے چلے جاتے ہیں گھر سے اور یہ والدین ان کے لیے پھر ترستے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ایسا، ان کے بچے چلے گئے تھے اور وہ ٹاپ ڈرنکر تھی. تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی اس وقت 3.5 سال کی، 3-3.5 سال کی تھی، لیکن ماشاء اللہ کافی سمجھدار تھی. میں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ کیک بنا دیں اور ہم اس کو گفٹ کر دیں گے، اور گفٹ کرے گی یہ بچی. مجھے اس کی کمزوری کا پتہ تھا کہ بچوں کے ساتھ تو چونکہ ظاہر ہے کہ دکھ ہے، دکھتی رگ ہے. تو میں نے وہ کیک جو ہے نا وہ اپنی بچی کو دیا، میں نے اس کو دکھا دیا. میں نے کہا جہاں اس کو گھنٹی مارو اور جب وہ باہر آئی تو اس کو کہا گشینک وہ تحفے کو کہتے ہیں. گھنٹی ماری، یہ باہر نکلی، دیکھا بچی کڑی ہے، ہاتھ میں کیک کہتے ہیں گشینک. او ہو، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی. سامنے دیکھا ہم دونوں کھڑے تھے. یہ آپ کی بچی ہے؟ جی ہماری بچی. تو بالکل وہ گویا کہ ناچنے لگی تقریباً خوشی سے اس کو اٹھا کے، اور کہا کہ کیا آپ 1 گھنٹے کے لیے مجھے کھیلنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل صحیح، آپ کے ساتھ کھیلیں. اس کو لے گئے، بہت سارے کھلونے جو ادھر ادھر کے ان کے پاس تھے وہ اس کے سامنے کر دیے. پھر ہم سے کبھی کبھی کہتے تھے کہ وہ اللہ میں دے دیا کرے. تو بس پھر تو ہمارے کی دنمند ہو گئی. تو وہ حیران تھے وہ ہمارے فلسطینی ساتھی کہ آپ نے کس کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا. میں نے کہا بس یہی تو بات ہوتی. یہ ان کی دکھتی رگ ہے، ان کی فیملی لائف ختم. وہاں کی ایک عورت مسلمان ہو گئی تھی، یہاں پاکستان آئی، جرمنی کی نہیں، کسی اور یورپین کنٹری، مسلمان ہو کے آئی. یہاں کی ماڈرن خواتین اس سے ملنے گئیں، اور یہ جیسے خوش آمدی نیچر ہے ہمارا لوگوں کو خوش آمد کرتے ہیں، ایسا کمتری اس کو کہتے ہیں، ایسا کمتری کے نیچر ہے. تو ان سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ہاں تو زبردست اچھا نظام ہے، مرد خود کماتے، عورتیں خود کماتی ہے، نہ ساس کا جھگڑا، نہ بھابھی کا جھگڑا، نہ یہ نہ جھگڑا نہ وہ جھگڑا. انہوں نے کہا اور وہ سن رہی بیچاری. جب ساری باتیں سن چکی انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنو، تم شکر کرو کہ کم از کم ساس موجود ہے، بھابھی موجود ہے، بہن موجود ہے، بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، چیز ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ مسائل کیا ہوں گے. ایک صاحب کے تو بہت سارا اولاد تھی، بچے تھے گھر میں. دوسرے صاحب جس کے گھر میں ایسا نہیں تھا رونق، تو وہ صاحب اس سے پوچھتے خیریت ہے گھر میں؟ خیریت ہے. انہوں نے کہا خیریت تمہارے یہاں ہوگی، ہمارے یہاں تو بچے ہیں. سارے بچے کبھی ایک کو مارا، کبھی دوسرے کو مارا، کبھی کوئی پی پی کے دوسرے پی پی، اس کے ساتھ انسان لگا رہتا ہے. ہاں جی، تو خیریت تو خیریت ہی ہوتی ہے. تو میں اس طرح کہتا ہوں کہ جب بچے ہی نہیں ہو گئے تو پی پی کیا ہوگا. لیکن اس گھر کو آباد کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس گھر کو ویران کہتے ہیں. بس یہی یورپ کی زندگی ہے، ویرانی ہے، ویرانی ہے. ان بیچاروں کی زندگی پہ مجھے ترس آتا ہے، اور آپ ان کی زندگی چاہتی ہیں. ہمیں تو ان پہ ترس آتا ہے، رحم آتا ہے.
بیچاروں کی کیا زندگی ہے. 1 فروری کو وہاں ایک دن منایا جاتا ہے فاشنگ، جرمنی کی بات کر رہا ہوں، اس کو فاشنگ کہتے ہیں. فاشنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اب ہم سردی کو رخصت کر گئے، اب سردی نہیں ہوگی. حالانکہ اچھی خاص سرد ہوتی ہے. اس کے پروسیشن کے ساتھ میں چل رہا تھا، سلو چل رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے مطلب رش تھا، تو -1 ٹمپریچر تھا، اور سردی انہوں نے رخصت کر لی. تو -1 ٹمپریچر میں جب آہستہ آہستہ آدمی چلتے تو پیروں میں تو درد ہو ہی جاتا ہے نا. تو پیروں میں میرے درد ہو گیا. پھر جا کے کسی دوست کے ہاں جا کے مطلب اس کو ہیٹر کے ذریعے پیروں کو گرم کیا. تو فاشنگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے اپنے آپ کی ایک عجیب مذہب شکلیں بناتے ہیں. کوئی ادھر مطلب وہ کرتے، کوئی سینگ لگاتے، کوئی ناک کو سرخ کرتے، کوئی سبز کرتے، کوئی کیا مطلب عجیب و غریب ہولیے میں وہ آتی ہے. بس یہ اس کا ان کی خوشی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر اطمینان نہیں ہے. اندر اطمینان نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے. جن کو اطمینان ہوتا ہے ان کو ان کاموں کی ضرورت نہیں ہوتی. جن کے دل کی دنیا آباد ہو تو وہ نفس کے خواہشات پہ نہیں جاتے. لیکن جو دل کی دنیا جن کی ویران ہو، پھر وہ نفس کے خواہشات پہ پھر کبھی ڈول ڈمکی کے پیچھے جائیں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا کریں گے. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں، یہ میں آپ کو ان کے کلچر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان کا کلچر ہے کیا. ان کا کلچر تو اولڈ ہوم کا ہے. الٹن ہاؤس وہ جو ہے نا، وہ جرمنی میں کہتے ہیں. بوڑھے والدین جب خدمت کے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں منتقل کر لیتے ہیں. کبھی سال میں 1 دفعہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو پھول بیچتے ہیں. باقی بیچارے تنہا ہوتے ہیں. یہ ان کا کلچر ہے. تو وہ کلچر آپ لوگ یہاں لانا چاہتے ہیں. تو یہ ویلنٹائن وغیرہ جو اس قسم کی بات ہے، یہ ناجائز. ایک ہوتا ہے جائز محبت. جائز محبت میاں بیوی کی محبت، یہ جائز محبت ہے. اس پر اللہ خوش ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت پہ اللہ خوش ہوتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اگر بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ دیتا ہے اس پہ بھی اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اجر ملتا ہے اس کو. اور طلاق پر باوجود اس کے کہ جائز ہے، اللہ جل شانہ بہت سخت ہے، خفا ہوتا ہے، عرش جاتا ہے. کیونکہ یونٹ ہے زندگی کا. اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے. شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی دوری ڈال دے. اس کی وجہ کہ اگر یہی یونٹ آباد ہے تو میرے لیے رستے بند ہیں. اگر یہ یونٹ برباد ہو گیا پھر اس کے بعد میرے لیے رستے کھلے ہیں. مرد کو الگ طریقے سے خراب کروں گا، عورت کو الگ طریقے سے خراب، ان کے بچوں کو الگ طریقے سے خراب کروں گا، پھر ان کی عیش. تو اب دیکھ لیں وہاں پر کتنے طلاق ہوتے ہیں. اول تو شادی کا تصور ہی ختم ہے وہاں پر. ہمیں جرمن زبان سکھائی جاتی تھی تو اس میں ایک آرٹیکل جو تھا، جو پڑھا جا رہا تھا صرف زبان سیکھنے کے لیے، اونے غائغاٹن سوزامن لیبن، بغیر شادی کے اکٹھے رہنا. اس پر آرٹیکل تھا. کون یہ پڑھایا جا رہا ہے؟ جی یہ ہے وہاں کا کلچر. تو وہاں کی چیزوں کو ہم یہاں لیں. تو یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ احساس کمتری ایک بیماری ہے جو خطرناک بیماری ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے کچھ احوال حضرت کو بھیجے تو اس میں ذرا اپنی کمی کا بیان کیا تھا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. کچھ ایسا وہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. حضرت نے فرمایا یہ باتیں ساری اچھی ہیں لیکن خبردار کہیں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جانا. یہ وہ بیماری ہے جو انسان کا بالکل ستیہ ناش کر دیتا ہے، ستیہ ناش کر دیتا ہے. یہ جو احساس کمتری ہے. تو احساس کمتری میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی صلاحیتیں بھول جاتا ہے، دوسروں کا دست نگر بن جاتا ہے. اس سے فیشن کی بیماری بھی آتی ہے. یہ فیشن کیا چیز ہے؟ یہ عقل کا جنازہ ہے.
جب انسان عقل سے کام لینا چھوڑ دے اور بیڑ کی چال چلنے لگے تو کیا ہے یہ فیشن ہے. اس کو فیشن کہتے ہیں. جس کے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, جس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, لوگ ایسا کرتے ہیں بس یہ کافی ہے. کون سے لوگ, اس سے غرض نہیں, بس لوگ ایسا کرتے ہیں یہ کافی ہے, یہ فیشن ہے. اور عورتیں فیشن سے بہت متاثر ہوتی ہیں بیچاریاں, بہت متاثر ہوتی ہے. اور جو مرد عورتوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ بھی فیشن سے متاثر ہوتے ہیں. حالانکہ ایک دفعہ میں اس وقت لڑکا تھا, لیکن میں نے ایک چھوٹا سا مراقبہ کیا. مراقبہ ہی ہوگا اس کو, مراقبہ ہم کہہ سکتے ہیں, واللہ عالم. اس وقت میں مراقبہ کا نام بھی نہیں جانتا تھا. لیکن میں نے اپنے ساتھ سوچا کہ دو قسم کے لوگ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. جو برے لوگ ہیں, اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں وہ آپ کی تعریف نہیں کریں گے, آپ برا کام کریں گے تو اس کی تعریف کریں گے. جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ برا کام کریں گے تو آپ کی تعریف نہیں کریں گے, اچھے کام کریں گے تو آپ کی تعریف کریں گے. تو میں نے کہا کہ اب اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اچھا کام کرتے ہوئے بروں سے آپ اپنی تعریف کی توقع ختم کر لیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ ان سے اپنی تعریف کی توقع ختم کر لیں. یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرے, پھر آپ اس کے لیے خواہ کیوں سوچے کہ وہ آپ کی تعریف کریں گے. اس لیے لکم دینکم ولی دین پر عمل ہوگا, وہاں پر اس صورت حال ہوگی. آدمی پھر ان چیزوں کو بھول جائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو احساس کمتری ہے انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی صلاحیتوں کو گن لگ جاتا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں احساس کمتری کا جو عذاب ہے وہ زوروں پر ہے. سب سے پہلے جو احساس کمتری کا سمبل ہے وہ انگلش زبان ہے. میں انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہوں, میں نے پورا عمر انگریزی زبان میں پڑھا ہے اور پڑھا بھی ہے. بحیثیت تو زبان اس کی مخالف نہیں ہوں, لیکن بحیثیت کلچر مخالف ہوں. انگریزیت جس کو کہتے ہیں اس کا مخالف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انگریزی زبان بے شک جانتے ہو, لیکن انگریزیت ہم میں نہیں ہونی چاہیے. اب صورتحال یہ کہ انگریزی ان کو اتنی نہیں آتی ہوگی جتنی انگریزیت ان میں ہوتی ہے. انگریزی میں غلطیاں کرتے ہوں گے, لیکن انگریزیت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. سوچتے انگریزوں کی طرح ہے. حضرت تھانوی صاحب نے ایک بڑا زبردست واقعہ بتایا, اپنا واقعہ بتایا. اور میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک دیسی آدمی جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا انگریزوں کی طرح اور سخت سردی تھی, ان کے نقل میں آئس کریم بھی کھا رہا تھا. ہاں جی, ٹرین میں تو سفر میں دن بھی میں ہوتا ہے, رات میں بھی ہوتا ہے. رات ہو گئی, رات میں ہو گئی تو سردی شروع ہو گئی زیادہ. کہتے ہیں حضرت فرمایا ہم نے تو انتظام کیا ہوتا, لحاف وغیرہ لائے تھے اپنے ساتھ, لہٰذا لحاف اپنے اوپر ڈال دیا اور یہ ٹٹرنے لگا, لیکن ظاہر کرتے ہیں جیسے مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو مجھے سمجھ تو آ گئی, تو میں نے ذرا لحاف کا تھوڑا سا کونا اس کی طرف کھسکا لیا, تو اس نے بھی اپنے پیر اس کے نیچے چھپا لیا. پھر اس کے بعد میں نے مزید اس کو, تو اس نے مزید مطلب فرمایا دیکھو بھائی کیا کرتے ہو, تم ہندوستانی ہو, تمہارا اپنا موسم ہے, تم ان کی نقل کیوں کرتے ہو؟ وہ لوگ تو ٹھنڈے موسم کے لوگ ہیں, وہ یہاں کر ان کی ٹھنڈک, ہماری ٹھنڈک تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. میں گیا تھا وہاں, جب وہاں تھا دسمبر ہو گیا تھا. دسمبر تو میرے کپڑے زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ میں اس طرح کپڑے پہنتا تھا, وہ سوٹ ووٹ میں نہیں پہنتا تھا, تو کپڑے زیادہ ہو گئے, نیچے پاجامہ اور دوسرا پتہ نہیں کیا کیا مطلب. تو میرے پروفیسر ذرا مجھے اس طرح تھوڑا سا ہنسنے کے انداز میں کہہ رہے دیر ول بی مور کولڈ. یہ مطلب کبھی تو سردی آنے والی ہے, ابھی تو آپ حاجی. میں نے کہا شیل یوز مور کلوتھز. اچھا, تو ہمارے ایک کلیگ اس طرف گزر رہے تھے, کہتے وین آئی سی ہم آئی ایم فرائٹنڈ. کہتے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا کر رہا ہے آج. تو میں نے کہا انوائٹ یو ٹو پاکستان ان جون.
میں آپ کو جون میں انوائٹ کر رہا ہوں پاکستان، کہ تو نو آئی شیل ڈائی. میں نے کہا یہی تو فرق ہے، آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم سردی برداشت نہیں کر سکتے. موسم اپنا اپنا ہے، ظاہر ہے جیسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ٹھنڈے ملک کے لوگ ہیں. اب ٹھنڈے ملک کے لوگوں کے لیے ہماری سردی کچھ بھی نہیں. وہ بے شک جانگیا میں بھی پھریں، لیکن ہم تو نہیں کر سکتے. ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا یہ احساس کمتری ایک ایسی بیماری ہے جو عقل کو کھا جاتی ہے. اس وجہ سے اس معاملے میں کبھی بھی ہمیں اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے الحمدللہ. اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے، فرحت ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، بہت بڑی بات. پھر اللہ پاک نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، سبحان اللہ. اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. یہ سب اللہ پاک کے فضل سے ہوا ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم اس وقت کہاں ہوتے. تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو مزید بڑھاؤں گا. اس پر شکر کرنا چاہیے. اور شکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے جو اس چیز کو استعمال کرے جس طرح اللہ کو پسند ہو. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں دیکھ لو سب سے خوبصورت چہرہ کس کا تھا؟ آپ سے. سب سے آسان طریقے کس کے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آخرت میں سب سے کامیابی کے جو ضامن طریقے وہ کون سے ہیں؟ بس جب تینوں چیزیں ایک ہو گئیں، اب مجھے بتاؤ دوسری طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم دوسری کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہمیں اللہ پاک نے ایک پرفیکٹ نظام دیا ہے. یہ خواتین بیچاریاں جو ایسی چیزوں سے ناشنا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے ان چیزوں کی طرف راغب کیا گیا ہے. جب یہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، تو کن کے پاس جاتی ہے؟ اس وقت کن کے پاس جاتی ہے؟ اس وقت ان کو بھی اللہ یاد آتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ گزرنے والی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس جو پونجی ہوگی وہ یہی نیک اعمال کی ہوگی. تو سب سے بڑی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے مفتی صدیق صاحب نے فرمایا، وہ جو ہے نا مطلب کفار کے تہوار کو منانے کے نقصانات اور اس سے بچنے کی اہمیت، یہ بہت خطرناک چیز ہے. کفار کی چیز کو پسند کرنا. ایک صاحب تھے، واقعہ ہے، مکہ مکرمہ میں دفن کیے گئے، اور ایک لڑکی فرانس میں فوت ہو گئی، وہاں دفن کی گئی. کسی وجہ سے دونوں کی قبر کو لے گئے. کسی وجہ سے پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ والے فرانس میں ہے اور فرانس والی ادھر مکہ مکرمہ میں. حیرت کے پہاڑ تھے کہ کیا ہوا. معلومات کی گئیں کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو صاحب مکہ مکرمہ فوت ہوئے ان کے بیوی سے معلوم کر لے کہ آخر کون سی چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا جو کہ اس فورم پہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کی ایک چیز کو پسند کر رہا تھا. اور وہ جو فرانس میں بچی دفن کی گئی تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی خفیہ طور پر، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اور مکہ کے ساتھ اس کو بہت محبت تھی. تو وہاں پہنچا دی گئی. تو انڈر گراؤنڈ بہت کچھ چیزیں ہوں گی. یہ جو زمین کے اوپر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا معاملات مختلف ہے، اس میں بہت کچھ دیکھیے نا. وہاں پر ایک واقعہ ہوگا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. جو مسلمان ہو گئے ان کو سلام کیا جائے گا،
اور جو مجرمین ہو گئے فرمایا اب علیحدہ ہو جاؤ، اب وقت، اب علیحدہ ہو جاؤ. تو یہ دن آنا ہے. اس وقت ہم لوگ کو اپنے ایمانوں کو بچانا ہے، اپنی فکر کو بچانا ہے، اپنے اعمال کو بچانا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ماحول کا بہت خیال رکھا جائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے. اب دیکھیں، ایک 80 سال کی بڑھیا کے بارے میں مجھے بتایا گیا، پاکستان کی ہے، جو پوری رات فیس بک پر فرانس اور جرمنی اور انگلینڈ اور امریکہ کے لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں بنائی ہوتی ہیں ان کے ساتھ پورے رات گپ شپ میں لگی رہتی ہے. چونکہ ان کا دن ہوتا ہے، ہم ادھر کی رات ہوتی ہے، اور صبح پھر سو جاتا ہے، ہر دن سوئی رہتی ہے. اب بتاؤ، اگر 80 سال کی عمر بھی خدا یاد نہیں آیا تو پھر کب یاد آئے گا؟ پہلے وقتوں میں جب لوگ تھوڑے سے ریٹائر ہو جاتے یا بوڑھے ہو جاتے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی، قرآن کی تلاوت کرتے. مجھے خوب یاد ہے، جہانگیرہ میں بچہ تھا تو میں دودھ لینے کے لیے جاتا تھا. ایک گھر میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے مٹی کے، وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی راستے میں جب جاتا تھا. اب وہاں یا خاموشی ہوتی ہے، ٹیلی ویژن کا آواز آتا ہے. یہ مطلب اس وقت صورتحال ہے. یہ ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں. تو اس وقت ہم خطرے کے دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں پھر سے اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ لگانا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، صحبت صالحین کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو روشناس کرنا ہوگا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جن کو اس چیز کا علم ہو جائے اور اس کو اس چیز کا نظارہ ہو جائے کہ صحبت صالحین سے کیا ملتا ہے اور ذکر سے کیا ہوتا ہے اور تلاوت سے کیا ہوتا ہے، وہ پھر اگر غلطی سے کہیں جاتا بھی ہے نا دوسری جگہ تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں. اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، اور توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر احساس بھی نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ مانوس کرنا ہوگا. تصوف کے اندر جو ذکر کرایا جاتا ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ذکر جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتا ہے نا. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جب انسان ہونٹوں سے ذکر کرتا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور یہ بھی فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب یہ ذکر کے ساتھ جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا عادی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جس کو اطمینان قلب بھی کہتے ہیں. وہ انسان کو جب حاصل ہوتا ہے تو اگر نفس کے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو نفس کے خواہشات تو آگ ہے، وہ تو آگ کا کام کرتی ہے. نتیجتاً اس سے وہ گھبرا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس تنگی کی وجہ سے دوبارہ خیر کی طرف لوٹ کے آتا ہے. یہ اس کا فوائد ہے. تو اپنے آپ کو ذکر کی عادی بنا لو. ہماری خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں، مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین تو ظاہر نہیں آ سکتی، تو ان کو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خانقاہوں میں ہم آپ کو ذکر کثرت سے کرائیں گے، کوئی تنگ کرنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے آپ کو ذکر کثرت سے کرائیں گے تاکہ آپ زیادہ ذکر کرنے کے عادی ہو جائیں. اور جب آپ عادی ہو جائیں گے تو آپ وہ ذکر ہر ماحول میں کر سکیں گے. پھر اس وقت مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں، لاہور کوئی جا رہا ہے تو لاہور تقریباً 5 گھنٹے کا سفر تو ہوتا ہی ہے. اگر کوئی خود گاڑی نہیں چلا رہا تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں اور زبان بھی. نتیجتاً اگر وہ کاؤنٹر ساتھ رکھتا ہے تو میرے اندازے کے مطابق 4000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جا سکتا 1 گھنٹے میں. تو 5 گھنٹے میں 20,000 مرتبہ ہو گیا. 20,000 لا الہ الا اللہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. یہ تب ہوگا جب عادی ہوگا. بعض خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں اور ان کا قرآن بڑا پکا ہوتا ہے،
وہ جیسے ہی سفر میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا قرآن شروع ہو جاتا ہے، اور جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو کسی نے 10 پارے پڑھے ہوتے ہیں، کسی نے 15 پارے پڑھے ہوتے ہیں، کسی نے 12 پارے پڑھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ان کا بھی ایک مطلب وہ ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پر کیوں جی بالکل نقد انعامات ہے نا، ہمارے پاس وقت موجود ہے، اس وقت کو استعمال کرنا یا نہیں کرنا، 2 باتیں ہیں بس، بلکہ 3 باتیں ہیں. استعمال کرنا، نہ کرنا، غلطی کے لیے استعمال کرنا، گناہ کے لیے استعمال کرنا. گناہ کے لیے استعمال کرنا تو اپنے لیے اپنے ساتھ بڑی مصیبت ہے، اور نہ کرنا یہ محرومی ہے. مطلب یہ کہ آپ ایک خیر حاصل کر سکتے تھے، آپ محروم ہو گئے اس سے، اور جو اچھا استعمال کیا آپ نے تو ظاہر وہ آپ کے کھاتے میں چلا گیا. تو جو لوگ عادی ہوتے ہیں اس چیز کے، وہ ماشاءاللہ یہ خانقاہیں اسی لیے بنی ہوتی ہیں، یہاں پر ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کا اثر ہوتا ہے. یہاں پر عام لوگ بھی ذکر کر لیتے ہیں، ذکر کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں. لیکن خواتین کو میں بتا دوں کہ وہ اپنے اپنے گھر میں اپنے آپ کو عادی بنائیں. کیسے بنائیں اب عادی؟ یاد رکھیے کہ آپ کے گھر کے جو کام ہیں وہ زیادہ تر کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاتھوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. آپ اگر برتن دھو رہی ہیں تو ہاتھوں کے ساتھ دھو رہی ہیں، اگر آپ جو ہے نا وہ آٹا گوندھ رہے تو وہ بھی ہاتھوں کے ساتھ گوندھ رہی ہیں، اگر آپ چل پھر کے کوئی کام کر رہی ہے تو وہ بھی ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ. آپ کی زبان کھلی ہوتی ہے. تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. میں لیٹ سٹنگ کر رہا تھا دفتر میں، تو ایک چوکیدار تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، اب گارڈ تھے، وہ ظاہر ڈیوٹی پہ رہتا تھا. تو میں نے اپنے لیے چائے منگوائی تھی، تو میں نے اس کو بھی بلایا. میں نے کہا یار سارے اگر میں چائے پی سکتا ہوں تو اس کو بھی پینا چاہیے. تو میں نے اس کو کہا یار آ جاؤ بس چائے پیو. تو اگر میرے ساتھ بیٹھ گئے تو میں نے اس کو بھی چائے پلائی. پھر میں نے اس سے بائی دا وے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا کرتے جب کھڑے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتا، بس صرف دیکھتا ہوں. اگر کوئی انہونی بات ہو رہی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں جو حکم ہوتا ہے میں کرتا ہوں، باقی تو میں کچھ نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کے جو کام کیا اس کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے؟ کہتی یہ آنکھیں ضروری نا، اور اگر چلنے پھرنے سے کوئی کام ہوتا ہو تو پھر وہ اس کے لیے چلنا پھرنا ہوتا ہے. باقی تو میں نے کہا زبان کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو خاموش رہتی. میں نے کہا اس پہ آپ ذکر کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا اس پہ ذکر کر لیا کرے. کہ مثلا کون سا ذکر کروں؟ میں نے کہا درود شریف. بس ٹھیک ہے جی، اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ، کچھ دنوں کے بعد میری ملاقات ہوگی. میں نے کہا کیا حال ہے بھائی؟ کہتے الحمدللہ اس دن سے مسلسل میں درود پڑھ رہا ہوں، اور میں نے اپنے بیوی کو بھی سکھا دیا، وہ بھی پڑھتی ہے گھر میں. میں نے کہا سبحان اللہ، نور اللہ نور، نور اللہ نور ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ اب گھر میں اگر کوئی روٹی پکا رہی ہے تو درود شریف پڑھو، برتن دھو رہی ہو تو درود شریف پڑھو. ٹوائلٹ میں نہیں، لیکن باہر اگر جھاڑو بھی دے رہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہو. بلکہ یہاں تک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ میں جا رہا تھا ٹانگے میں، وہ پہلے فرنٹ سیٹ پہ تھے، میں بیک پہ تھا. تو میری طرف مڑ کے دیکھا، شبیر ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں. درود شریف بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود شریف بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. پر میں شیطان اول وضو نہیں رہنے دیتا، اور پھر کہتے ہیں بغیر وضو کے درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ درود شریف نہ پڑھو. لہذا آپ درود شریف بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. دلیل ہے، اس کی وجہ یہ کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اگر آپ کو وضو نہیں ہے اور یاد ہے آپ کو تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے تو بس. اس کا مطلب ہے یعنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ اگر آپ لوگ یہی چیزیں جانتی ہوں تو امید ہے کہ آپ، بلکہ یہاں تک ہے کہ بعض ایام ہوتے ہیں جس میں نماز وغیرہ کی پابندی ہوتی ہے، اس میں بھی مشائخ علماء کرام کی ایک سجیشن ہے کہ ان ایام میں جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کے ذکر کیا جائے تاکہ عادت نہ چھوٹے، تاکہ عادت نہ چھوٹے. اس طریقے سے ماشاءاللہ اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر اذکار کے ذریعے سے ہوگا تو ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گی. دوسرا ٹاپک یہ تھا شرم و حیا کا ہمارے دین میں مقام اور اس کے حصول کا طریقہ. اس پہ ماشاءاللہ آپ نے کافی مفصل بیان سن لیا. لا الہ الا اللہ، کتنے سارے گناہوں کا جس کو کہتے بند وہ شرم و حیا ہے.
عربی میں ایک مقولہ ہے، فارسی میں بھی اس کا وہی ترجمہ ہے، اور غالباً تقریباً ہر زبان میں ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں بے حیا باش ہر چکن ہر چخائی کن، بے حیا بن جا پھر اس کے بعد جو مرضی کرو۔ اور عربی میں ہے اذا لم تستحی افعل ما شئت، اگر تیرے پاس حیا نہیں پھر جو مرضی کرو۔ تو یہ حیا جو ہے یہ بند ہے بہت سارے گناہوں کے لیے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حیا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا جائے، تو پھر سبحان اللہ پھر تقریباً ہر خیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حیا پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کسی کی حیا کو ڈیمیج نہ کرو، اپنے بچوں کو پہلے حیادار بنا دو، یہی ان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور جن بچوں کو آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے، وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے ایج کے لحاظ سے، کیونکہ جو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے سال میں جو بچہ جو سیکھتا ہے وہ 3 سال میں نہیں سیکھتا، بعد میں وہ جو 3 سال میں سیکھتا ہے وہ 10 سال میں اتنا نہیں سیکھتا۔ ہاں جی، تو یہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کے سامنے جس طرح رہیں گے اس طرح آپ کے بچوں میں وہ چیز منتقل ہوتی جائے گی۔ تو بچوں میں شرم و حیا پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ جل شانہ نے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام کی یہ تربیت فرمائی تھی کہ ایک دفعہ صحابہ کرام آئے ہیں بعض، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے رسول اللہ حمام میں کیسے ننگے ہو جائے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ بات تھی۔ اس وجہ سے ہم لوگ کو یہ بات تو کم از کم ہونا چاہیے کہ اللہ تو یقیناً دیکھ رہے ہیں، تو کسی ایسے حالت میں ہمیں نہ دیکھے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جس میں تنہائی کا ماحول بھی ہے، جس میں مجلس کا ماحول بھی ہے۔ مجلس میں ایسا رہوں جو اللہ کو پسند ہو، خلوت میں ایسا رہوں جو اللہ کو پسند ہو۔ اگر کوئی گڑبڑ کی بات ہے، چاہے جلوت میں چاہے خلوت میں ہے، اس کو میں دور کر لوں، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کرنے چاہیے ان ذرائع کو میں اختیار کر لوں۔ بھائی خدا کے بندو، اگر کسی کو ٹی بی کی بیماری ہے تو کیا ٹی بی کی بیماری کا علاج علماً جاننے سے اس کی ٹی بی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا کوئی ہے تو بتا دیں مجھے۔ علماً آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ آپ کو ٹی بی ہے اور اس کا علاج بھی ہے اور اس طرح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد اس پہ پریکٹیکل کی بات ہو جاتی ہے، پریکٹیکلی آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ان ذرائع کو آپ اختیار نہیں کرتے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح صبر کا علم ہونے سے صبر نہیں ہے، اور شکر کے علم سے شکر نہیں آتا، اخلاص کے علم سے اخلاص نہیں آتا۔ ہاں پتہ چل جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو ابو علی سینا کے ہم عصر تھے، ابو علی سینا بڑے فلاسفر تھے، ان کے ہم عصر تھے۔ ابو علی سینا کے بارے میں بات چلی ان کے سامنے، حضرت فرمایا اس میں اخلاق نہیں ہے، اس میں اخلاق نہیں ہے۔ یہ بات ابو علی سینا تک پہنچ گئی۔ ابو علی سینا نے اس پہ کتاب لکھی، اخلاق پر زبردست کتاب لکھی، اور وہ بھیج دی تبصرے کے لیے اس عالم کے پاس، گویا یہ دکھانے کے لیے دیکھو میں علم اخلاق کے بارے میں اتنا جانتا ہوں، آپ کہتے ہیں اس میں اخلاق نہیں ہے۔ تو وہ کتاب جب آئی تو کتاب کے اور گردانی کرنے لگے، کہتے افسوس میں پہلے کہتا تھا ابو علی سینا میں اخلاق نہیں، اب تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں عقل بھی نہیں ہے۔ اب عقل کے تو بادشاہ سمجھے جاتے تھے نا، فلسفی تھے نا، فلسفی لوگ اپنے آپ کو عقل مند، سب سے بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو لوگ ہیں ہوتے ہیں حضرت وہ تو فلسفی ہے، وہ تو اتنا بڑا۔ انہوں نے کہا بھائی بات سنو، آپ میرے دعویٰ کو دیکھو، میرا دعویٰ کیا تھا کہ اس میں اخلاق نہیں ہے، اس نے مجھے پیغام دے دیا کہ میں اخلاق کو جانتا ہوں۔ بھائی کہاں اخلاق کو جاننا، کہاں اخلاق کا ہونا، یہ دونوں کیا برابر ہے؟ اخلاق کا جاننا تو اور بات ہے، اخلاق کا ہونا اور بات ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا باقاعدہ جو حصول کا طریقہ ہے
وہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس کو ہم عرف عام میں تصوف کہتے ہیں، صحیح تصوف عرف عام میں۔ تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت لازمی ہے، تو اس کے اصول کا طریقہ اسی سے ملے گا۔ اور تیسری جز جو تھی وہ فہم التصوف کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا، جس کو مجبوراً درمیان میں بھی روک لیا گیا، جس کا افسوس ہے، لیکن میرے خیال میں مس مینجمنٹ ہوئی ٹائم کے لحاظ۔ ہم نے 40 منٹ دیے تھے، دونوں جو حضرات تھے اکابرین، اور 20 منٹ ان کو دیے تھے، مطلب جو ہے نا، مجھے نہیں معلوم کہ کس کی زیادتی ہو گئی، لیکن ٹائم کو میرے خیال میں ان میں سے کسی کا زیادہ ہوا، تو لہٰذا ٹائم آؤٹ ہو گیا، اس وجہ سے اس کو روکنا پڑا۔ تو انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں، اگلے اس میں پورا کیا جائے گا، کیونکہ ہمارا اس سدا بہار ٹاپک ہی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی چونکہ آج کے جو ٹاپکس تھے وہ آپ نے دیکھ لیا، اور ماشاءاللہ آن لائن چونکہ یہ ہو رہا ہے، بہت سارے خواتین آن لائن سن رہی ہیں، جن میں اس ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب سے کہتے ہیں، ہم مسلمانوں میں یہ غیرت ہونی چاہیے، یہ غیرت ہونی چاہیے کہ دوسروں کے طریقوں کو اپنے طریقوں سے بہتر نہ سمجھیں۔ دوسرے اور اپنے طریقوں کو صرف میں بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے میری بات کو غلط سمجھیں۔ ہمارے طریقے وہ طریقے نہیں جو میں نے بنائے، بلکہ وہ طریقے جو اللہ نے بھیجے ہیں۔ ہمارے طریقے سے مراد یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسلام بنایا ہوا ہے، ہم نے نہیں بنایا۔ اسلام جو ہے ہم نے نہیں بنایا، بلکہ اسلام میں تو میرا خیال ہے چل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، اسلام میں نہیں چلتا، اس کی وجہ کہ اسلام کسی کا بنایا ہوا تو ہے نہیں، وہ تو اللہ پاک کی دین ہے۔ اللہ پاک نے بھیجے پیغمبر کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے۔ پیغمبر اور کتاب پہنچانے کے ذریعے ہیں، باقی دین تو اللہ پاک کا ہے اور اللہ پاک نے بھیجا ہے، لہذا ہم اپنے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور کم سے کم لیول پر، میں ابھی بات کرتا ہوں، کم سے کم لیول پر اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ اپنے طریقوں کو صحیح سمجھنا چاہیے، بے شک اس پہ عمل نہ بھی کر رہے ہوں۔ ظاہر عمل کرنے والوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی ان لوگوں سے اچھے ہیں جو اپنے طریقوں کو کم سمجھتے ہیں یا کم کہتے ہیں، ان سے یہ اچھے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، آزاد خیال آدمی تھے، لیکن جب ان کے سامنے ہم قرآن یا حدیث کی کوئی بات کہتے تو فوراً ان کی زبان سے نکلتا ڈس ریسپیکٹ، اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں اس پہ رشک کرتا کہ کم از کم یہ بات اس کے اندر یہ موجود تھی کہ وہ قرآن اور سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا، علماً، عملاً نہیں، علماً، تو کم از کم علماً تو ٹھیک ہو نا۔ آج کل تو یہ بھی بات ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بھی مصیبت ہے کہ ہمارے دوسروں کے آئیڈیاز ہمیں فوراً پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کو سپورٹ دینے والے مل جاتے ہیں ہمارے لوگوں میں سے، کبھی پارٹی کی وجہ سے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، وہی پارٹی آپ مجھے بتاؤ، قرآن میں آتا ہے کہ وہ جو لوگ جہنمی ہوں گے وہ اپنے بڑوں کے ساتھ لڑنے لگیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم آئے ہیں۔ اگر نہیں معلوم تو علماء سے پوچھو، بتا دیں گے آپ کو۔ وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ لڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم آئے، وہ کہتے ہیں نہیں تم اپنی ہی وجہ سے آئے ہو، ہماری وجہ سے نہیں آئے ہو۔ ہم یہاں پر ہم بھی بھگت رہے، تم بھی بھگت رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا تھا تو تمہارے اندر اگر اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہ ہوتی تو تم نہ مانتے، تمہارے اندر یہ کمزوری تھی، تم لوگوں نے ہماری بات کو مان لیا، تو وہاں پر بڑے آپ کو نہیں چھڑا سکیں گے، کوئی پارٹی کا بڑا آپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ آج کل یہ ملٹی میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پارٹی سے کوئی قباحت آ جائے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ الرٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی طرف سے مناظرے کرتے ہیں، خدا کے بندو وہ آپ کو نہیں بچائے گا، موت کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں سپورٹ دے سکے گا، پھر جو وہ غوطے کھاؤ گے تم ہی کھاؤ گے، اکیلے کھاؤ گے۔ لہذا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نا کسی کے لیے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ یہاں پر بس وہ میرے اپنے ساتھی کی بات کرتا ہوں، اس قسم کا کم از کم ایمان ہونا چاہیے، دس از فیکٹ، قرآن اور سنت کی بات، بس اس کو فیکٹ کہہ کر درمیان سے نکل جاؤ، اس میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ چونکہ وقت ہو گیا ہے،
دعا کا ٹائم ہے، لہٰذا میں بند کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤثر علينا واردنا وارض عنا، اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرے والد کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ جل شان ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، ان کے تقصیرات سے درگزر فرمائے، اور یا اللہ جتنے بھی فوتگیاں ہو چکی ہے سب کو معاف فرما دے اور سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے رضا کے کاموں کے لیے تو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جائے، اس رضا پر ناراض نہ ہو۔ یا اللہ جہاں اس خانقاہ کو قبول فرما دے، اس کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہیں ان کی حفاظت بھی فرما، اس کو قبول بھی فرما دے، اپنے رضا کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس کے مجالس، یا اللہ اس کی کتابیں، اس کے جو مطلب اعمال ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما دے۔ یا اللہ شیطان اور شیطان کے چیلوں کی شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری نفسوں کی تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نفس کو یا اللہ بہترین طریقے سے یا اللہ اس کی تربیت فرما دے، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، قلب کو قلب سلیم بنا دے، اور یا اللہ عقل کو ہمارے عقل فہیم بنا دے، اور اپنی یا اللہ اپنی رضا کی دولت عظیم سے ہمیں نواز دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم۔ ہمارے دل کے اندر جو جائز حاجت ہے ان کو پورا فرما، جو ناجائز حاجت ہے ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔